اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے. او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجیے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجیے. وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے. وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے. وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے. وہ ساتھ دینے والا ہے. وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے. وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے. اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو مجھ پر نعمت کرتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے. مالک تیری نعمت پر نعمت، فضل پر فضل، عطا پر عطا، کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے. تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں. حضرت داؤد نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا، داؤد اب تم اپنے رب کو پہچان گئے، اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.